زلزلہ آخر ہوتا کیسے ہے؟ زمین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مکمل سائنسی حقیقت۔ ذرا تصور کریں، آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، اچانک زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ہلکا سا جھٹکا، پھر زوردار لرزش، دیواریں کانپنے لگتی ہیں، پنکھے جھولنے لگتے ہیں، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگتے ہیں، اور چند ہی سیکنڈ میں ہر طرف چیخو پکار مچ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا واقعی پوری زمین ہل رہی ہوتی ہے یا صرف اس کے اوپری تہہ؟ زمین کے ہزاروں کلومیٹر نیچے آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو چند سیکنڈ میں پورے شہر کو تباہ کر دیتا ہے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم زلزلوں کی دنیا کا ایسا سفر کریں گے جہاں آپ جانیں گے کہ زمین کی پیدائش سے لے کر ٹیکٹونک پلیٹس، فالٹ لائنز، سیسمک ویوز، ریکٹر اسکیل، سونامی آفٹر شاکس اور جدید سائنس زلزلوں کو کیسے سمجھتی ہے۔ ویڈیو کے اختتام تک آپ کو زلزلوں کے بارے میں ایسی معلومات ملیں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زمین اندر سے کیسی ہے؟ ہمیں زمین باہر سے مضبوط اور ساکن نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر مسلسل حرکت جاری رہتی ہے۔ زمین 4 بنیادی تہوں پر مشتمل ہے۔ اندرونی کور، انر کور، جو تقریباً 5400 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہے۔ بیرونی کور، آؤٹر کور، جہاں پگھلا ہوا لوہا اور نکل مسلسل گردش کرتے ہیں۔ مینٹل، جو تقریباً 2900 کلومیٹر موٹی تہہ ہے اور نیم پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اور سب سے اوپر کرسٹ، یعنی وہ باریک تہہ جس پر ہم رہتے ہیں۔ یہ کرسٹ ایک ہی ٹکڑا نہیں بلکہ کئی بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ ان حصوں کو ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس آخر ہیں کیا؟ دنیا میں 7 بڑی اور درجنوں چھوٹی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں۔ یہ پلیٹس مسلسل حرکت کرتی رہتی ہیں۔ ان کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 2 سے 10 سینٹی میٹر سالانہ، یعنی اتنی جتنی رفتار سے آپ کے ناخن بڑھتے ہیں۔ لیکن لاکھوں سال تک یہی حرکت برازموں کی شکل بدل دیتی ہے۔ جب 2 پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے کے نیچے سرکتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں، تو ان کے درمیان بے حد زیادہ دباؤ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اصل سوال، زلزلہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جب پلیٹس حرکت کرتی ہیں تو ان کے کنارے اکثر ایک دوسرے میں پھنس جاتے ہیں۔ حرکت رک جاتی ہے لیکن دباؤ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ دباؤ کئی سال، کئی دہائیاں، بلکہ بعض اوقات سینکڑوں سال تک جمع رہ سکتا ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے جب چٹانیں مزید دباؤ برداشت نہیں کر پاتی، وہ اچانک ٹوٹ جاتی ہیں یا اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں۔ اس لمحے بے پناہ توانائی خارج ہوتی ہے جو لہروں کی شکل میں ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ یہی لہریں زمین کو ہلاتی ہیں اور ہم اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ جہاں سے یہ توانائی نکلتی ہے اسے فوکس یعنی ہیپو سینٹر کہتے ہیں، جبکہ اس کے بالکل اوپر زمین کی سطح پر موجود مقام ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ سب سے زیادہ تباہی عام طور پر ایپی سینٹر کے آس پاس ہوتی ہے۔ زلزلے کی توانائی مختلف قسم کی لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ پی ویو سب سے پہلے پہنچتی ہیں اور نسبتاً کم نقصان کرتی ہیں۔ ایس ویوز بعد میں آتی ہیں لیکن زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ سرفیس ویوز زمین کی سطح پر سفر کرتی ہیں اور زیادہ تر عمارتوں کی تباہی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی زمین اوپر نیچے ہلتی محسوس ہوتی ہے اور کبھی دائیں بائیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ 6 شدت اور 7 شدت کے زلزلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ریکٹر اسکیل لکیری نہیں بلکہ لوگارتھمک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 شدت کا زلزلہ 6 شدت کے مقابلے میں تقریباً 32 گنا زیادہ توانائی خارج کرتا ہے۔ اسی طرح 8 شدت کا زلزلہ 7 شدت کے مقابلے میں تقریباً 32 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے صرف 1 درجے کا فرق بھی تباہی میں بہت بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے۔ بڑا زلزلہ ختم ہونے کے بعد بھی خطرہ ختم نہیں ہوتا۔
اس کے بعد آنے والے چھوٹے جھٹکوں کو آفٹر شاکس کہتے ہیں۔ یہ کئی دن، کئی ہفتے یا بعض اوقات کئی مہینوں تک آ سکتے ہیں۔ اگر زلزلہ سمندر کے نیچے آئے اور سمندر کی تہہ اچانک اوپر یا نیچے ہو جائے تو اربوں ٹن پانی حرکت میں آ جاتا ہے، جس سے سونامی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ لہریں ساحل پر پہنچ کر کئی منزلہ عمارتوں جتنی بلند ہو سکتی ہیں۔ زلزلے قدرت کا ایک ایسا مظہر ہے جنہیں انسان روک نہیں سکتا، لیکن سائنس کی مدد سے ان کے اثرات ضرور کم کیے جا سکتے ہیں۔ مضبوط عمارتیں، بہتر تعمیراتی قوانین، ایمرجنسی پلان اور عوامی آگاہی ہزاروں جانیں بچا سکتے ہیں۔ سائنسدان آج بھی زلزلوں پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی ادارہ یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ زلزلہ ضرور آئے گا۔ ہاں، خطرے والے علاقوں کی نشاندہی ضرور کی جا سکتی ہے، مگر درست پیش گوئی آج بھی سائنس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری معلوماتی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید سائنسی اور تاریخی موضوعات پر پروفیشنل ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔